تو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں فیس بک پر، گوگل پر، یہ وہیں کرے گا ایڈورٹائزمنٹ جسے سینٹینس لکھنے آتے ہیں. ٹیسٹس، جاب کے لیے جاتے ہیں، پہلے وہ کہتے ہیں اوکے مائی فیوریٹ پرسنالٹی پر ایسے لکھ کر دیں، تو آپ اسی وقت ٹیسٹ میں ایسے لکھیں گے فیوریٹ پرسنالٹی پر یا فیس بک پر یا موبل پر. جب آپ کو انگلش لکھنی آتی ہے، رٹا تو آپ مار نہیں سکتے. آج کل ٹاپکس وہ اسی طرح کے دیتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ، امپورٹنس آف کال سینٹر، واٹ از کنٹینٹ رائٹنگ، پالیٹکس ان پاکستان، تو وہیں لکھے گا جس کو انگلش آتی ہے. ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسی شخص کو گورنمنٹ یا پرائیویٹ آفس میں رکھا جائے جسے انگلش آتی ہو. تو وہی چیز آپ میٹ کرنے جا رہے ہیں، اب کوپ کرنے جا رہے ہیں. کوپ کہتے ہیں ساتھ ملنا، جڑ جانا. انٹرویو کے اندر آپ کو اگر رائٹنگ آتی ہے تو سپیکنگ آتی ہے، انٹرویو پاس کر جائیں گے. میل رائٹنگ، بینکس کو ضرورت ہوتی ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو میل کو پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور پھر میل کا جواب دیں جو باس لکھوائے. تو میل کا جواب بینکس میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں وہی دے گا جس کو انگلش آتی ہے لکھنی. لیٹر رائٹنگ وہ بھی اسی کا حصہ ہے. انگلش لکھنی آتی ہے تو آپ کے فرینڈز کی کلاس دوسری ہے، آپ موبائل میں لکھیں گے، انگلش میں لکھیں گے، تو جو آپ کا ان پڑھ دوست ہے وہ ویسے ہی آپ سے دور ہو جائے گا، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں انگلش میں کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ آپ کے قریب ہو جائیں گے. تو کلاس آف فرینڈز چینج ہو جائے گی. سوشل میڈیا، فیس بک پر آپ گرپ کر جائیں گے. آپ کسی شادی میں بیٹھے ہیں، کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ارد گرد جو حلقہ احباب بیٹھا ہے جب آپ کی وہ گفتگو سنے گا، آپ اپنی اردو کے اندر، اپنی پنجابی کے اندر 2 سینٹنس انگلش کے بولیں گے یا کسی کے سنیں گے تو دا فیملی ممبرز ول کنسیڈر کہ ہی از اے لٹریٹ پرسن. بھائی ساڈے وچوں یہ چنگا پڑھیا لکھا بندہ ہے، نہیں جی وہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، نہیں جی وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، نہیں جی وہ ذرا دوسرے اعلیٰ درجے کا بندہ ہے. آپ کا امپریشن بلٹ ہوتا ہے. امپریشن بلٹ ہوگا تو شادی بھی اچھی جگہ پر ہوگی اور فیملی ممبر آپ سے کوآپریٹ بھی کریں گے. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور اگر آپ کو انگلش لکھنی نہیں آتی تو آپ میکسیمم گریجویشن تک پہنچیں گے رٹا مار کر. آگے جب کنسیپچول اسٹڈی شروع ہوتی ہے، کنسیپٹ بیس، then you will be total a failure candidate, a plucked person. آپ ریجیکٹڈ ہیں. اگر آپ کو انگلش خود سے لکھنی آتی ہے تو پھر آپ پی ایچ ڈی تک جائیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. پی ایچ ڈی تک جائیں گے کیونکہ آپ کے لیے کام آسان ہو گیا. آپ نے لیکچر سننا ہے، سمجھنا ہے، اور انگلش آپ کو لکھنی آتی ہے، آپ نے لکھ دینا ہے کیونکہ گریجویشن کے بعد سارا نالج انگلش میں ہے. چاہے کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جرنلزم ہے، اسلامک سٹڈیز ایون کے، چاہے وہ سائنس کے سارے سبجیکٹ ٹوٹل انگلش میں ہیں. تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی. صرف ایک 15 days 15 hours 15 days 15 hours اور اس کے اوپر 10 hours کا ایک اور ٹاپک ہے، وہ اگر آپ پریکٹس میں آ جاتے ہیں سارا، تو یہ ٹوٹل جو 30 hours بنتے ہیں آپ کے زندگی کے، یا یہ 30 days بنتے ہیں، اس نے آپ کو زمین سے بلندی پر لے جانا ہے. سورنگ، فلائنگ ان دا ایئر، فلائنگ ان دا ایئر، کہیں میرے ساتھ، فلائنگ ان دا ایئر، تو آپ فلائی کریں گے. سو دس واز دا امپورٹنس آف ٹینسز اور گرامر.
گھبرائیں نہیں اس سے. میں سمپل سٹرکچر میں سکھاؤں گا. میں زیادہ باتیں نہیں بتاؤں گا, میں تھوڑی باتیں بتاؤں گا, اس لیے کہ میں اس نیشن کو آپ کو سکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی روزی روٹی بہتر ہو جائے, آپ زیادہ پڑھے لکھے ہو جائیں. اور میرے خیال میں میرے معاشرے کو سب سے پہلے ڈیسنٹ روزی روٹی کی ضرورت ہے, اور پھر دوسری بات اس کو لٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ اس ایکٹیویٹی سے ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر آپ نے چیمپئن بن جانا ہے. کیا؟ چیمپئن. چیمپئن, آپ چیمپئن بن جائیں گے انگلش کے. پھر آپ گوگل میں ہوں گے, پھر آپ سوشل میڈیا پر ہوں گے, پھر آپ اپنی بکس کے ساتھ محبت کریں گے کیونکہ آپ کو چیزیں خود سمجھ آئیں گی اور آپ کو یاد نہیں کرنا ہوگا. تعلیم مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے, اور جو لوگ خود سے لکھتے ہیں وہ تو بڑے ہیپی رہتے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ساؤنڈز کی, پھر ہم نے بات کی ہے ٹینسز کی اور اس کی امپورٹنس بتائی. اب بتا رہا ہوں ڈیلی پریکٹس. ڈیلی پریکٹس, پریکٹس ود یور سیلف, اپنے آپ کے ساتھ پریکٹس کریں. یہ بات جھوٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے. مشکل سے ملتا ہے دوست جو پریکٹس کرے, 3 دن کرتا ہے, چوتھے دن وہ بھی بھاگ جاتا ہے. اپنے آپ کے ساتھ پریکٹس کریں. آپ کے کمرے کی جو والز ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کریں. کسی نے پوچھا تھا کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں, تو جواب ملا 6. کون کون؟ اس نے کہا 4 دیواریں, چھت اور میں. دیواریں بھی آپ کی دوست ہیں. آپ دیواروں کو کہیے, گردن موڑ موڑ کر ان کو بتائیے. ایئر, ہوا کو کہیے, فضا کو کہیے. اپنی بائک کو کہیے, اپنی بائی سائیکل کو کہیے. بائی سائیکل از آلسو یور فرینڈ. بائی سائیکل کے ساتھ پریکٹس کیجیے. اور اینڈ میں آپ کو ٹپس بتائیں گے کہ آپ نے پریکٹس کس کے ساتھ کرنی ہے اس کے علاوہ. اور وہ پریکٹس, وہ ٹپس ایسی ہوں گی جو کہ پریکٹیکل ہوں گی, صرف باتیں نہیں ہوں گی. باتیں بہت ہو چکی, باتیں اتنی ہیں کہ سارا دن اخبار پڑھا ہوں, بھرا پڑا ہے اخبار, وہ لیکن باتیں ہیں. نتھنگ از پریکٹیکل. جو بات بتائیں گے ٹپس میں, پریکٹیکل, پریکٹس کے ساتھ. جس طرح کہ میں نے اوپر والا لیکچر دیا, میں نے آپ کو درمیان میں پریکٹس بھی دی, حالانکہ میں تو انٹروڈکشن دے رہا ہوں. ایٹ دا اینڈ آسک فرام یور سیلف, اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ ویل ریڈ پرسن ہیں؟ کیا آپ کو صحیح پڑھایا گیا ہے؟ نہیں, ہمیں صحیح نہیں پڑھایا گیا. ہمیں 10 سال پڑھانے کے بعد اس قابل بھی نہیں کیا گیا کہ ہم جا کر کہیں بیٹھ کر کسی کے ڈاکومنٹس مینج کر سکیں. ہمیں ڈیڈ ایجوکیشن دی گئی ہے اور ڈیڈ ٹیچرز نے دی ہے. یہ ٹیچرز صرف پیسے کے لیے پڑھاتے تھے. ان کو نہ تو ٹیچنگ ٹیکنیک سے کوئی دلچسپی تھی, نہ نیو میتھڈ سے دلچسپی تھی, نہ ان ٹیچرز کو دلچسپی تھی ہمارے اندر. ان ٹیچرز کو صرف اپنی پے سے دلچسپی تھی کیونکہ وہ غریب ٹیچر تھے, انہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا. تو آپ کو صحیح نہیں پڑھایا گیا. اگر صحیح پڑھایا جائے تو بچہ سکول میں بیٹھ کر ہی ارن کرنا شروع کر دے. 14 ایئرز آپ کو پڑھایا جاتا ہے, انگلش پھر بھی نہیں آتی. اگر جب سکول میں آپ گئے تھے, سکول کے اندر کینٹین پر بھی, کینٹین پر بھی اگر ایک پڑھا لکھا شخص بیٹھا ہوتا ہے انگلش بولنے والا,
اور وہاں پر ایکسرسائز کرانے والا بھی انگلش بولتا, پرنسپل بھی انگلش بولتی, اور وہاں پر فٹ بال کھیلنے والے بھی انگلش بولتے, تو ہم 3 ایئرز کے اندر انگلش کے ایکسپرٹ ہو جاتے. پھر ہمیں کہتے کہ لیپ ٹاپ کھولیے, گوگل میں لکھیے جو ٹاپک آپ کو پسند ہے, ارننگ کیسے کرنی ہے آپ لکھیے, اور میتھڈ پڑھیے, فلاسفی پڑھنی ہے, اسلامک اسٹڈی پڑھنی ہے, جرنلزم پڑھنا ہے, آپ وہاں سے گیدر کرتے. تو ہمیں رٹا لگانا سکھایا گیا اور کہا گیا یہیں تعلیم ہے, علم ہے. نو, رٹا از انفارمیشن میں بھی, وہ انفارمیشن بھی نہیں ہے, رٹا انفارمیشن ہے. نالج ہے سینس, کریٹیوٹی, خود سے کچھ کرنے کا نام. سو there is my WhatsApp 0333 4655 305. This is your host, Advocate M.K. Bhutta. نیکسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ساؤنڈس کے نیئر اباؤٹ 5 لیکچرز ہوں گے. آفٹر دس وی ول اسٹارٹ ٹینسز, پریکٹیکل ٹینسز جو آپ کو آئیں گے. آپ کریٹ کریں گے ڈیلی 100 سینٹینسز اور وہ آئیں گے. اس کے بعد 100 سینٹینسز کے بعد وہ آپ ڈیلی بیس پر ٹینسز کرتے جائیں گے. ٹینسز ختم ہوں گے تو پھر آپ کو پریکٹس دی جائے گی, ڈیلی یوزز بتائے جائیں گے کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن میں کون سے سینٹینس بولنے ہیں. اور اس سینٹینس بے شمار نہیں ہوں گے, لمیٹڈ ہوں گے, تھوڑے سے ہوں گے, لیکن وہ آپ کو یاد ہوں گے, اتنی تعداد میں ہوں گے بس. اور وہ اتنے پریکٹیکل ہوں گے کہ آپ سیکھیں گے اور جا کر دوست سے بول پڑیں گے. آپ سیکھیں گے, جا کر اپنے فیملی ممبر سے بول پڑیں گے, کہہ دیں گے. پھر آپ کو ورڈز سکھائے جائیں گے, وہ لفظ جو کہ اردو میں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور بھر بھر کر بولنا ہے آپ نے. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.